اب ہم جاتے ہیں تھوڑا سا جو تبلیغی مذاہب ہیں اور غیر تبلیغی مذاہب، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بریف سی ہم اسٹڈی کریں گے۔ الہامی اور غیر الہامی مذاہب، ہر دور میں تبلیغی مذاہب اور غیر تبلیغی مذاہب شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خالق کائنات نے جب انسانوں کے پہلے جوڑے آدم و حوا کو اس دنیا میں بھیجا تو یہ تاکید کر دی تھی کہ جب میری ہدایت تمہارے پاس آ جائے تو جو لوگ میری ہدایت پر عمل کریں گے ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا انہیں، ٹھیک ہے۔ تو تبلیغی مذاہب وہ ہیں جو اپنے نظریات و عقائد کو پھیلانے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے میں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو سب سے بڑا تبلیغی مذہب ہے، پتہ ہے کون سا ہے؟ عیسائیت۔ سب سے زیادہ تبلیغ کر رہے ہیں وہ، اور جس انداز سے وہ تبلیغ کر رہے ہیں اسی انداز سے وہ بڑے بھی ہیں۔ کتنی تعداد ہے عیسائیت کی؟ 33% کرسچین ہیں، اور مسلمان کتنے ہیں؟ 17%۔ 17، اور باقی جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ہیں۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، اور یہ تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صرف 12 لوگ ایمان لائے تھے، صرف 12۔ آپ دیکھیں، جہاں پر صرف 12 لوگ ایمان لائے تھے، آج ان کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ تبلیغ ہے، اور تبلیغ کے طریقے ہیں، انداز تبلیغ ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے اندر بھی مشنری سکول بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس سینٹ پال سکول ہوگا، کہیں نہ کہیں سنا ہوگا آپ نے۔ یہ آپ کے راول جی پنڈی میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، ہولی فیملی، مقدس فیملی کا بڑا مشہور ہاسپٹل ہے۔ تو تبلیغ کا ایک طریقہ وہ ہے جو ہم ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، اور ایک طریقہ وہ ہے جو فیلڈ میں کیا جاتا ہے، عملی طور پہ کیا جاتا ہے، پریکٹیکلی تبلیغ۔ کرسچین اس وقت اس مقام پہ ہیں اور ہم ابھی پہلے سٹیج پر ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، اس کو ہمیں کافی اچھے سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو 12 لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ بھی روپوش ہو گئے تھے۔ جب آپ کو اللہ نے اس دنیا سے اٹھا لیا تو وہ 12 حواری بھی روپوش ہو گئے۔ حواریین کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں صحابہ کہا جاتا ہے، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ وہ تعلق جو ایک امتی کو نبی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، جس کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، یہ عیسائیوں کے حواریین نے اس وقت اس بات کوئی یعنی اہمیت نہیں دی۔ متی کی انجیل میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا تو آپ کے سب حواری چھوڑ کے چل دیے، اور اس ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ اس کے شاگرد اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے، حتیٰ کہ ایک ان میں سے تھا تو اس پر جب شک ہوا ان کو کہ یہ ان کے متعلقین میں سے ہے، تو اس نے قسم کھا کر، حالانکہ تھا متعلقین میں سے، اس نے قسم کھا کر کہا بھائی میں ان کو نہیں جانتا ہوں، وہ کون ہے۔ یہ باتیں ساری متی میں موجود ہیں، انجیل متی۔ اس کو متی پڑھتے ہیں بعض لوگ، لیکن اس کو نام کیا دیا جاتا ہے؟ متی کی انجیل۔ 4 صدیوں تک تو ان کی حالات خراب رہے، ٹھیک ہے۔ ابتدائی 4 صدیاں تو انہیں پوچھتا کچھ نہیں تھا، جو اوپر آتا، جو حکمران برسر اقتدار آتا عیسائیت کے خلاف ہوتا تو عیسائیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا، اور خاص کر رومن امپائر نے تو عیسائیوں کو بہت زد و کوب کیا اور بہت زیادہ تکلیفیں دی ہیں۔ جب رومی حکمران پہلی صدیوں میں ان پر زندگی کا دائرہ تنگ کر رہے تھے تو اس وقت بھی عیسائی تبلیغ کر رہے تھے اپنی، اور ان کی تبلیغ کس طرف جاری تھی اس وقت؟ ایران کی طرف۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرانی دنیا میں آپ کو 2 بڑی امپائر نظر آتی ہیں، ایک طرف سلطنت روما اور ایک طرف سلطنت ایران۔ اگر دوسرے لفظوں میں آپ سمجھنا چاہیں گے، قیصر و کسریٰ۔ 4 صدی عیسوی میں عیسائیت کو اس وقت مکمل تبلیغ کے مواقع فراہم ہو گئے جب قسطنطین بادشاہ نے عیسائیت کو نہ صرف سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا بلکہ عوام کو یہ مذہب قبول کرنے پر مجبور بھی کر دیا۔ یہ قسطنطین کون تھا؟ یا قسطنطین، یا رومن امپائر کا بادشاہ تھا۔ یہاں سے اب عیسائیت روم میں آتی ہے، لیکن بادشاہ نے جس عیسائیت کو قبول کیا تھا اس نے مکس کر کے قبول کیا، کچھ اپنا اور کچھ ان کا۔ یہ آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی۔ اسی کے دور میں 325 کے لگ بھگ نیکا کونسل منعقد ہوتی ہے، اور اسی صدی میں عیسائیت نے بین الاقوامی طور پر باقاعدہ تبلیغ شروع کی، اور اس طرح جو رومن امپائر تھی ایک مقدس حکومت بن گئی۔ اور اسی جگہ سے پوپ سسٹم شروع ہوا کہ حکومت کرنے والے اور ہوتے تھے، اور جو دین کا کام کرنے والے تھے وہ پادری ہوتے تھے، وہ اور ہوتے تھے، لیکن
ان پادریوں کا بڑا اثر رسوخ ہوتا تھا۔ آج بھی وہ ہے، پیٹیکن کون سا ہے وہ آج بھی ان کا بڑا اثر رسوخ ہے، ششم پوپ، اشتم پوپ، وہ اس طرح نام سے مشہور ہے۔ اصل معنوں میں حکومت تو پوپ کی چلتی تھی، یعنی صحیح، کیونکہ بادشاہ کے اوپر بھی پوپ کا ہاتھ ہوتا تھا۔ بعد ازاں 6 صدی عیسوی میں رومی کلیسا کو مستحکم بنیادوں پر منظم کر دیا گیا، اور یہ صورتحال بن گئی کہ دین و دنیا دونوں معاملات میں پوپ کا حکم حرف آخر کا درجہ رکھتا تھا۔ اس کو دنیا کے معاملات کا پتہ ہو نہ پتہ ہو، لیکن جو بات اس نے کر دینی تھی کر دینی تھی، وہ وہی چلتی، اور اس کی بات کی خلاف ورزی نہیں کوئی کر سکتا تھا۔ اور اس زمانے میں ایسی ایسی سزائیں دی جاتی تھی جن کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس دور میں کچھ مصلحین پیدا ہوئے، کیونکہ بہت بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، بڑے سائنسدانوں کو انہوں نے، بڑے لوگوں کو انہوں نے پوپ کے حکم پر اڑا دیا تھا، تو کچھ مصلحین آئے۔ اب عیسائیوں میں جو مصلحین مشہور ہوئے، آپ نے نام سنا ہوگا، مارٹن لوتھر، جان ٹرالر، پیٹر ویلڈو، ویسلے۔ یہ وہ مشہور لوگ ہیں جن کا تعلق 12ویں صدی عیسوی سے 14ویں صدی عیسوی تک کے ابتدائی رب سے ہے۔ البتہ ان کے بعد بھی مصلحین کا سلسلہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں کافی لوگ مصلحین آئے، اور ان لوگوں نے اپنے اپنے طور سے عیسائیت کی ترویج میں حصہ لیا، لیکن ساتھ ساتھ اس میں اصلاح کا بیڑا بھی اٹھاتے رہے۔ اب جب مصلحین بہت سارے ہو گئے تو پھر کیا ہوا، عیسائیت فرقوں میں بٹ گئی، اور اس طرح فرقوں میں بٹنے سے اس تقسیم سے اس میں مزید وسعت پیدا ہوگی۔ عیسائیوں کے 3 بڑے فرقے آپ کو معلوم ہے، آرتھوڈکس ہوتے ہیں، کیتھولک ہوتے ہیں، اور کون سا ہے، پروٹیسٹنٹ۔ یہ تو 3 بڑے ہیں نا، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بھی بے شمار فرقے۔ دنیا کے بڑے اداروں کے ممبر بڑی تعداد میں یہی لوگ ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں جیسے پہلے بتایا تھا، آزادی کے بعد لاکھوں لوگ عیسائی مشنریز کا شکار ہوئے ہیں۔ اچھا، مشنریز کی تبلیغ کا ایک انداز کیا تھا؟ جو لوگ عیسائی ہوئے ان میں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے جو یہ مان کر عیسائی ہوئے ہیں کہ خدا 3 ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یا ایک شخص کا مصلوب ہو جانا دوسروں کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ جو چیز عوام کو عیسائیت کی آغوش میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، وہ ان کے ہاسپٹلز اور ان کے سکولوں کی کارکردگی ہے۔ فری علاج کیا جاتا ہے، مفت میں دوائیاں دی جاتی ہیں۔ دوسرا، اس سے ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی مشنریز انداز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تقابلی ادیان کا فائدہ ہی تب ہوتا ہے جب ہم دوسرے ادیان جو ہم سے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جو ان میں خوبیاں ہیں ان کو ہم بھی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہمارے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے تو اس کمی کو، اس گیپ کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک گیپ ہمارے ہاں موجود ہے۔ دین کے ادارے ہمارے پاس اس وقت چل رہے ہیں، آپ لوگ دین کے اداروں میں سرگرم عمل ہیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ دین کے ادارے یہ ہمارے F10 کے لوگوں کو کب پڑھائیں گے؟ اسلام آباد کے لوگوں کو کب اپنے ہاں جذب کریں گے؟ ایلیٹ کلاس کو دین کے ادارے کس انداز سے اٹریکٹ کریں گے؟ کیا یہ دین یا دین کے ادارے صرف پسماندہ علاقوں کے لیے ہیں؟ کیا ہم دینی ادارہ ایچیسن کالج کی طرز پر نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم دینی ادارہ یا ہولی فیملی ہاسپٹل، لیپروسی ہاسپٹل اور ٹیکسلا آئی ہاسپٹل اس طرز کے این جی اوز ٹائپ ادارے نہیں بنا سکتے؟ ہم بنا سکتے ہیں، اور یقیناً ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے، بالکل کنڈم میں نہیں کر رہا ہوں، ہمارے پاس ہیں ادارے، چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہمیں اپنی سوچ کو مزید وسیع کرنا ہے۔ آپ کی مسجد کے ساتھ لیب ہونی چاہیے۔ کوئی علم بھی دینی دنیاوی نہیں ہوتا، سارے علم دینی ہیں۔ زمین کا علم ہو، آسمان کا علم ہو، فلکیات کا علم ہو، سماجیات کا علم ہو، بحر و بر کا کوئی علم بھی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ البتہ اس کا آگے انداز، سوچنے کا انداز، آپ کی نیتیں، وہ آپ کو دینی یا دنیاوی بنا دیتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے زیادہ مواقع میسر نہیں ہوتے کہ ہم اتنے اچھے ادارے بنائیں، تو اس لیے ہم صرف ناظرہ قرآن کے ادارے کو ہی دین کا ادارہ بنا لیتے ہیں، اور حفظ قرآن کے ادارے کو دین کا ادارہ بنا کے اسی پہ ساری زندگی بیٹھ جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں جی ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا کام ہے، نہ ہونے سے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس وقت دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ تو دوسرے نمبر پر جو تبلیغی مذہب ہے، جی دوسرے نمبر پر عالمگیر مذہب اسلام ہے، حالانکہ اسلام کو پہلے نمبر پر ہونا چاہیے۔ یہ دائمی ایک عالمگیر مذہب ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔
اس کے پہلے دن سے آج کے دن تک ایک زبر زیر کی حرف کی تبدیلی نہیں آئی۔ قرآن صداقت کا علم بردار ہے۔ مسلمان تو مانتے ہی ہیں، کرسچین، جیش اور دنیا کے تمام مذاہب کے اسکالرلی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ واحد کتاب ہے 1400 سال میں جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور یہ مکمل ذات حیات دیتا ہے۔ اس میں دین اور دنیا کی وحدت پائی جاتی ہے۔ اس میں یہ کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے بنا لی ہے۔ یہ دینی ادارے ہیں اور یہ دنیاوی ادارے ہیں۔ یہ دینی لوگ ہیں اور یہ بد مذہب ہیں۔ غیر دینی لوگ سب دینی ہوتے ہیں، سب ادارے دینی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو قرآن کے نور سے منور کیا۔ ہم نے قرآن کو ثواب کے لیے، تراویح کے لیے، جہیز کے لیے، دم کے لیے، شفا کے لیے پڑھا، لیکن ان لوگوں نے قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنا شروع کر دیا۔ اگرچہ انہوں نے صرف ایک حصہ لیا ہدایت کا، اسپرچول اور اوریجنلی وہ نہیں آئے، لیکن جو فزیکل چیزیں تھیں جہاں تک قرآن ان کی رہنمائی کرتا تھا، انہوں نے فزیکل جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقیاں ہوئی، بنیاد آپ کو مسلمانوں نے دی۔ مسلمان کہاں سے بنیاد دے رہے تھے؟ مسلمان قرآن سے دے رہے، قرآن کے نور سے دے، اور پھر باقی دنیا نے اسی نور سے روشنی حاصل۔ ہم نے وہ چراغ گل کر دیے جن چراغوں سے دنیا نے اپنے چراغ جلائے تھے۔ دنیا کے چراغ آج بھی جل رہے، ہمارے چراغ گل ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بغداد میں جو جامعہ نظامیہ تھا، آج ہمارے ہاں نظامیہ کے دارالعلوم بنے ہوئے ہیں۔ جو جامعہ بغداد جامعہ نظامیہ تھا، یہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، اور جامعہ بغداد ایسی یونیورسٹی تھی کہ جہاں پر پوری دنیا سے، یورپ سے لوگ اپنے بچوں کو اسی طرح تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے تھے جیسے آج آپ اپنے بچوں کو امریکہ، آکسفورڈ، برلن اور ہارورڈ کی یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں۔ تو میتھڈالوجی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی تعلیمات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھا دیں، یا ان کو حفظ کروا دیں، یا انہیں درس نظامی کے 6-8 سال وہ دورہ یدربو کی رٹے لگوا لیں۔ اسلام نے جو ایک آفاقی علم کا ایک ہمیں پراپر سسٹم دیا ہوا ہے، ہمیں اس کو ایک مرتبہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کا جو پہلی صدی میں ہی اثر رسوخ شروع ہوا اور اس کی روشنی پھیلنے لگی، تو پہلی صدی ہجری کے شروع میں جو اسلامی ریاستیں پھیلیں، 16 لاکھ مربع کلومیٹر تک ان کا دائرہ کار، اور اس صدی کے آخر میں اسلامی ریاست کا رقبہ مصر، ہسپانیہ، ترکی، ایران، افغانستان، روس، ترکستان، وسطی چین، یہ تمام ایریے، ایک طرف امپائر رومن تھی، ایک طرف کسرا کی حکومت تھی، اور اس وقت اسلام نے ان تمام کو زیر کیا اور ایک سپر پاور کے طور پر اسلام ابھر گیا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے چیمپئن تھے۔ میں نے گزارش کی تھی ایک لیکچر میں، یہ جو آپ کے ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، یہ موجودہ دور کے یورپین یا کینیڈین یا امریکن سائنسدانوں نے نہیں بنائے تھے۔ یہ دو رابرٹ برادران تھے جنہوں نے مسجد کی ایک لیب میں بیٹھے ہوئے تجربہ کیا تھا اور وہاں سے یہ جہاز اڑائی۔ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ترقی یافتہ جو شکل ہے اور جو موجودہ اپڈیشن ہے، یہ انہوں نے کی ہے۔ ہم وہاں وہ نظام دینے کے بعد خاموش ہو کے سو گئے۔ ہم تو ایسے ہی چلے جیسے خرگوش اور کچھوے کی چال تھی۔ ہم خرگوش کی چال دوڑے تھے، لیکن راستے میں آرام کرنے کے لیے جب رکے تو آج تک محو آرام ہے۔ اس آرام کی نوست یہ ہوئی کہ جامعہ بغداد چلا گیا، خطہ کے بغداد چلا گیا۔ دوسری طرف غرناطہ بہت بڑا مسلمانوں کا ایک اسٹیشن تھا، غرب اسلامی غرناطہ چلا گیا۔ ترکی 600 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اور مسلمان اس وقت سپر پاور کے طور پر ڈیل کیے جاتے تھے۔ یہ امریکن ہاتھ باندھ کے سفیر وہاں پہ آتے تھے، کسی کی بات نہیں بنتی تھی جب تک کہ سلطنت عثمانیہ کا سلطان کوئی بات نہ کر دے، سب سے بڑی بات اس کی چلتی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے 1922 میں غالباً بساط، کیونکہ علم کی بساط لپٹ گئی تھی ترکیہ۔ ہمیں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے اپنے اس عروج کے زمانے میں جو علم کا ایک اللہ کی طرف سے گفٹڈ ہمیں پیکج دیا ہوا تھا، ہم نے وہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس طرف دیکھیں جہاں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ایک 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت ہے، اور مسلمان اپنے دور میں ہمیں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس میں گڑبڑ کیا ہوا ہے، بڑی اچھے انداز سے انہوں نے حکومت کی ہے، لیکن پھر وہ ہوا کہ ہم نے اپنا وہ میراث چھوڑ دی تھی۔ آج بھی ہمیں جو قطب مینار ہے دہلی کا اور آگرہ کا تاج محل ہے، آپ اس کے صرف مینارے دیکھیں، میتھڈالوجی دیکھیں اس کی،
اور میتھ کا جو فارمولا لگایا ہوا ہے، سول انجینئر آج بھی حیران ہے کہ کس انداز سے اور کون سے کمپوننٹ سے جن کے ساتھ اس وقت کے مسلمانوں نے یہ مینار تعمیر کیے، یعنی ٹیکنالوجی آج بھی وہاں نہیں پہنچی جس انداز سے وہ مینار وہ دہلی کا جو قطب مینار ہے جس انداز سے وہ کھڑا، آگرے کے تاج محل کے جو مینار کھڑے، تو یہ سارے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ مسلمانوں نے جب تک اپنے مذہب سے لگاؤ رکھا، اس کا پرچار کیا، مسلمانوں نے علم کی حفاظت کی، تو صدیوں نہیں، برسوں برسوں نہیں، صدیوں انہوں نے حکومتیں کی۔ اس وقت دہلی میں کون تھے؟ آپ اگر دیکھیں تو دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء تھے، قطب الدین بختیار کاکی تھے، حضرت امیر خسرو تھے، حضرت روشن چراغ دہلوی تھے، شیخ کریم اللہ جہاں آبادی تھے، اور دیگر حضرات کی مزارات آج آپ کو وہاں نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک جو دوسرا ایریا ہے جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، آج وہاں آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہندو بھی معین الدین چشتی اجمیری کے دربار پہ چادریں چڑھاتے نظر آتے ہیں۔ آپ ان لوگوں نے جو اسلام کی تبلیغ کی تھی اس وقت، جس انداز سے تبلیغ کی تھی، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں خداؤں کے آگے سر جھکانے والے لوگوں کو انہوں نے اللہ کم الحاکمین کی حضور جھکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ یہ تبلیغ، یہ ہمارے صوفیاء کا، ہمارے علماء کا، یہ ان کی زندگیوں کا حصہ تھا۔ ان لوگوں کے پاس تو کوئی فوج نہیں تھی کہ فوج کشی کرتے، کوئی اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس علم کا اسلحہ، یہ علم کے دائی تھے۔ ایسے ہی جنوبی ایشیا کا خطہ جو تھا ان کی تبلیغی مساعی کا مرکز تھا، اور اس تبلیغ کا اثر تھا کہ آج دنیا میں 1,000 ملین سے زائد انسان خدائے وحدہ لا شریک کی حضور سر بسجود ہوتے ہیں۔ 56 یا 57 ممالک پر آج ان اللہ کے نام لیواؤں کی حکومت ہے۔ اب ان کا فرض ہے، جب اللہ نے ان کو حکومتیں دے دی ہیں، ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی اللہ کے دین کو قائم کر، دوسرے لفظ۔ لیکن ہمارے ہاں کون سا اللہ کا دین قائم ہے؟ مثلا پاکستان میں ہی دیکھ لیں، آپ کا عدالتی نظام، آپ کا سیاسی نظام، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کا کوئی نظام اس وقت مکمل طور پر دین سے ناشنا ہے۔ اسلام میں کسی پر جبر نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ایک فاضل چیف جسٹس نے لا اکراہ فی الدین کی تشریح کی، اصل میں انہوں نے ایک جماعت کو بچانا تھا اور ان کو انہوں نے بیک اپ کرنا تھا، تو غلط تشریحات کر کے قرآن حکیم کی آیات کی تشریحات کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ یہ بات تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ اسلام میں لا اکراہ فی الدین، کسی کو آپ جبر مجبوراً یا مجبور کر کے اسلام میں نہیں لا سکتے، بلکہ مبلغین اسلامی تعلیمات کو اللہ کے حکم سے پھیلاتے ہیں۔ ان ھذی تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ ہاں، یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اللہ کی حضور حاضر ہو جائے، جو نہ چاہے اس کو مجبور نہیں کیا جاتا، لیکن تبلیغ تو کرنا ہمارا فرض ہے نا۔ تو ہمارا مرکز کون سا ہے؟ قرآن ہے، ذہن میں رکھنا ہے ہمیں، ہمارا مرکز قرآن کی وساطت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو مرکزوں کو ہم چھوڑیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ آج کسی نے قرآن کو لے لیا اور کسی نے سنت رسول کو لے لیا۔ اگر قرآن والے سنت کے نزدیک نہیں آتے تو وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، اور اگر سنت والے قرآن کو نہیں پڑھتے تو وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ قرآن اور سنت بظاہر دو نام ہیں، لیکن مرکز ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی بات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے تحت کوئی علیحدہ نہیں اللہ کی بات ہوتی ہے۔ وہ قرآن میں تب اللہ کی بات ہے، وہ حدیث میں تب اللہ کی بات۔ البتہ قرآن والی بات ذرا درجے میں اتھینٹک ہوگی، اور حدیث والی بات کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کا درجہ کیا ہے۔ ہم اس کے درجے متعین کر لیے ہیں، ہم نے نہیں، محدثین نے، کہ یہ صحیح ترین ہے، متواتر ہے، یہ اس کے یہ درجے۔ لیکن رسول اللہ کی حدیث کو ہم چھوڑیں گے تب بھی برباد ہو جائیں گے، اور قرآن کو چھوڑیں گے تب تو ہوں گے ہی برباد۔ تو ہم نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلا۔ رسول نے کیا فرمایا تھا؟ میں آپ میں دو بہاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم ثقلین، اور ایک اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ میں آپ کو اذکرکم، یاد دلاتا ہوں کہ ان دو چیزوں کو آپ نے مضبوطی سے پکڑنا ہے اور نواجذ سے پکڑنا ہے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، اور ایک جگہ پہ آتا ہے میری اطرت، میری آل، یعنی جو میرے علم کے وارث ہیں۔ اس سے مراد رسول اللہ کی آل اہل علم تھی۔ اگر حضرت علی کو دیکھ لیں تو مدینہ العلم کے دروازے تھے حضرت علی، اور اگر آپ کی اولادوں کو دیکھ لیں، امام جعفر صادق کو دیکھ لیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم کا جو خزانہ ملا ہے، اور اس خزانے کی توثیق اور ویریفیکیشن جو ملتی ہے وہ جناب امام جعفر صادق سے۔ اس لیے تو آپ نے کہیں فرمایا تھا، پتہ نہیں کس جگہ پہ ہے، لولا السنتان
لعلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ تو رسول اللہ کا یہ فرمان ہمیں ذہن میں رکھ کر ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھیں۔ تو اس کے ساتھ ہم، چلو یہ 2 ہم نے تبلیغی مذاہب کا تذکرہ کر لیا، باقی بھی کریں گے اپنی اپنی جگہ پر۔